السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جو چل رہا ہے، پچھلے درس میں آپ نے ماضی قریب پڑھا جو کہ ٹینس کا ایک پارٹ ہے، اور ٹینس میں یہ پاسٹ ٹینس کا پارٹ ہے۔ پاسٹ ٹینس جس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں، تو فارسی میں فعل ماضی جو ہے 6 قسموں پر مشتمل ہے: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ یہ چھ پارٹس جو ہوتے ہیں یہ پاسٹ ٹینس کے ہوتے ہیں، یعنی فعل ماضی کے۔ تو فعل ماضی کا پہلا پارٹ جو تھا وہ ماضی مطلق آپ نے پڑھا۔ ماضی مطلق کے بعد ماضی قریب، اور آج آپ پڑھیں گے ماضی بعید۔ اور ایک کا دوسرے سے ریلیشن اگر کریں تو پروردن تھا، پروردن ہم مصدر کو کہیں گے، یعنی جس میں دن یا تن ہو۔ پروردن سے ہم نے پرورد بنایا تو وہ ماضی مطلق ہوا، اور پھر ماضی مطلق سے ہم نے پروردہ است کیا تو یہ ماضی قریب ہوا۔ اب جو ہم کریں گے پروردہ بود، اس کا طریقہ بتایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، کہ ماضی بعید جو ہے وہ قریب سے بعید میں کنورٹ کرنا۔ تو طریقہ تو وہی ہے کہ ماضی مطلق کے اخیر میں کیا بڑھانا ہے، یہ دھیان دینا ہے۔ تو آج آپ کا درس جو ہے ماضی بعید کا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ ایک چیز اپنے ذہن میں بسا لیں کہ کوئی بھی درس سننا ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہے اور فارسی حقیقتاً اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، کہ اخیر تک جب دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ٹاپک ہے وہ آپ کی کما حق کلیئر ہو سکے گی۔ کیونکہ ٹاپک جو ہے جب تک آپ لاسٹ تک نہیں سنیں گے تو وہ ٹاپک کلیئر نہیں ہوگی۔ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو لاسٹ تک سننا ضروری ہے۔ تو درس کو دھیان دیں اور ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، کیونکہ ویڈیو جو بھی بنائی جا رہی ہے اس میں ہر ویڈیو میں کوشش کی گئی ہے کہ ایک ٹاپک پوری کمپلیٹ طور پر کلیئر کر دی جائے۔ تو لہٰذا آپ کمپلیٹ سننے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر ٹاپک کا ایک دوسرے سے ریلیشن ہے، تو آپ پچھلی ٹاپک کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اگلی ٹاپک کو پڑھیں، تو اس سے آپ کو فارسی سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ خیر، آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس جو ہے ماضی بعید کا ہے، اور ماضی قریب آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو ماضی بعید کہتے ہیں کہ جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ قریب آپ نے پڑھا تھا کہ قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے تو وہ ماضی قریب ہوتا ہے۔ تو ماضی بعید وہ ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ اس میں طریقہ تھا ماضی قریب میں کہ ماضی مطلق کے اخیر میں ہم ہے است بڑھاتے تھے، یہاں ایک تبدیلی کر دیں، ماضی مطلق کے اخیر میں ہے بود بڑھا دیں، تو ہے بود بڑھا کر ہم ماضی بعید بناتے ہیں۔ جیسے پرورد گفت لے لیں، گفتن مصدر سے ہم نے ماضی مطلق بنایا گفت، اور گفت سے ہم ماضی بعید بنائیں گے تو بنے گا گفتہ بود۔ پرورد سے ماضی بعید بنائیں گے تو بنے گا پروردہ بود، ہے بود بڑھا دیں گے۔ اور صیغے کی علامت جو ہے وہ ہم پچھلے درس میں کئی بار بتا چکے ہیں کہ علامت جو ہے، علامت کا استعمال بھی اس میں کرنا ہے۔ جیسے بود ہے تو بود واحد غائب کا صیغہ جو ہوتا ہے اس کی علامت دال اور تے ہوتی ہے، تو بود ہم نے کر دیا یعنی دال کے ساتھ۔ اب اسی دال میں ایک تو یہ علامت ہو گئی واحد غائب کی، جب ہم جمع غائب بڑھائیں گے تو جو نون دال ہم نے علامت پڑھا تھا اسی بود میں نون دال کا اضافہ کر دیں گے تو بنے گا پروردہ بود، یہ واحد غائب کا صیغہ۔ پروردہ بودند جمع غائب کا صیغہ۔ پروردہ بودی، پروردہ بودید، پروردہ بودم، پروردہ بودیم۔ یہ بارہا میں نے بتایا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو پچھلے درس میں بھی سن کے سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 6 صیغے ماضی بعید کے آپ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ماضی بعید یہاں جو دیا ہے دادہ بود، دادہ بود
کیسے دیا ہے؟ دادن مصدر ہوتا ہے دادن یعنی دینا، تو دادن مصدر سے ہم نے بنایا کیا؟ داد 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 ماضی مطلق، اور داد سے ہم نے بنایا دادہ بود، دادہ بود ہے بود بڑھا کر، دادہ بود، دادا بودند، دادا بودی، دادا بودید، دادا بودم، دادا بودیم۔ یہ 6 صیغے ہوئے، اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں دادا بود اس نے پالا تھا، اس نے دیا تھا، دادا بودیند انہوں نے دیا تھا، دادا بودی تو نے دیا تھا، دادا بودید تم لوگوں نے دیا تھا، دادا بودم میں نے دیا تھا، دادا بودیم ہم نے دیا تھا۔ احمد مارا آب سرد دادا بود، احمد مارا، احمد نے مارا ہم کو آب سرد ٹھنڈا پانی دادا بود دیا تھا، احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ ما او را اسب خود دادا بودم، ایک لفظ جو ہے اس لفظ کو آگے والے لفظ سے ملائیے، ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ دیکھیے میں کر کے دکھاتا ہوں۔ ما اورا ہم نے اورا اس کو، ہم نے اورا اس را کو، ہم نے اس کو، اسب خود اپنا گھوڑا، اسب خود اپنا گھوڑا، دادا بودیم آپ نے اوپر پڑھا ہے اسی طرح ترجمہ کیجیے، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دادا بودیم دیا تھا۔ اب دیکھیے بودیم میں یا میم ہے اور شروع میں ماں لگا ہوا ہے، تو ماں جو ہے یہ نہنو کے معنی میں ہے، نہنو عربی لفظ ہے، خیر ماں جو ہے ہم کے معنی میں ہے نا، یعنی یا میم کا جو اصل سے علامت کا معنی ہے جمع متکلم، اور یہی جمع متکلم کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ضمیر استعمال کرتے ہیں، وہ ماں کرتے ہیں، یعنی وی۔ تو ما اورا اسب خود دادا بودیم، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا۔ ایشا چاقوے شما بمن دادا بودند، ایشا ان لوگوں نے، چاقوے شما تمہارا چاقو، بمن دادا بودند مجھے دیا تھا، ان لوگوں نے تمہارا چاقو مجھے دیا تھا۔ تو مورا چے دادا بودی، یہاں سوالیہ نشان ہے، کویشچن مارک ہے، تو اس کے حساب سے ٹرانسلیشن کریں گے، تو مورا چے دادا بودی، تو نے مجھ کو، تو مورا تو نے مجھ کو، چے کیا، دادا بودی کیا دیا تھا، تو نے مجھ کو کیا دیا تھا، من تورا کتاب او دادا بودم، من تورا میں نے تجھ کو، کتاب او اس کی کتاب، من تورا کتاب او میں نے تجھ کو اس کی کتاب دادا بودم دیا تھا۔ شما کلاہ نو با احمد دادا بودید، کیا تم لوگوں نے نئی ٹوپی احمد دادا بودید احمد کو دیا تھا، سوالیہ نشان اس لیے کیا کے ساتھ ٹرانسلیشن ہوا ہے، بلے ہاں۔ من اول بشما گفتہ بودم، من اول میں پہلا شخص ہوں، من اول میں پہلا ہوں، بشما گفتہ بودم جس نے تم سے کہا تھا، او پیشتر بمن گفتہ بود، اس نے بمن مجھ سے، پیشتر پہلے، گفتہ بود کہا تھا، اس نے مجھ سے پہلے کہا تھا، یعنی وہ پہلے کہنے والا تھا، یعنی پہلے ہی اس نے بتا دیا تھا مجھے۔ شما قرآن مجید خواندہ بودید، تم لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، قرآن مجید پڑھا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ عشاء نماز صبح کردہ بودند، ان لوگوں نے صبح کی نماز ادا کی تھی۔ ما روزہ ہائے رمضان داشتہ بودیم، ہم لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے تھے۔ تو چے دیدہ بودی، تو نے کیا دیکھا تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔